أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال جل وعلا في مقام آخر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم، یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا، اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، بے حد احسان ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اپنی ایک خوشی والا دن ہمیں عطا فرمایا. یہ ایک ایسا دن ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے خود مسلمانوں کے لیے خوشی کے طور پر چنا ہے، پسند فرمایا. یہ اصل میں عید الفطر اس انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے. اس انسان کے لیے آج رزلٹ کا دن ہے جس انسان نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے مکمل مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہے. حقیقی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور فرض تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے. تم پر فرض کرنے کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کی. اور پہلے پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ ان کی سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، انفاق والا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب سے مین نشانیاں ہیں متقی لوگوں کی، اور ہم پر روزے بھی اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی روزوں کی وجہ سے بنایا جاتا ہے۔ انسان جب روزوں کا اہتمام کرتا ہے، فرضی روزوں کا اہتمام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ انسان تقوی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ متقی نہیں بنتا، تقوی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کا ذکر اللہ نے پہلے سپارے کے آغاز میں کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ مراحل طے کرنے کے بعد اور اگلی دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کو طے کرنے والے کے بعد میں ذکر فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، واولئک ھم المفلحون، دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے اور قیامت والے دن انہی لوگوں کو کامیاب و کامران کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو کامیاب کیا جائے گا، جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آج کا دن تکبیرات کا دن ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں روزے رکھے، قرآن پاک پڑھا، قیام کیا، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اس قیام کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث سنی ہے، نبی اسلام نے کہا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے شروع میں حدیث سنی تھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے حکم سے روزے تو رکھنے ہی تھے، قیام تو کرنا ہی تھا، لیکن جب یہ فضیلت سن لی کہ یا رب جب ہم روزے رکھیں گے، قیام کریں گے، اس کے بعد ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو پہلے بھی رکھنے تھے لیکن اس فضیلت کو سننے کے بعد اور ایمان بڑھ گیا، ایمان میں اضافہ ہوا اور پورے جوش کے ساتھ روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا، قرآن پاک کی تلاوتیں بھی کی، کس وجہ سے؟ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ آج تکبیرات بھی اسی وجہ سے ہیں۔ تکبیرات میں اضافہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تکبیرات جتنی زیادہ پڑھی جائیں گی اتنے زیادہ انسان کے گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہ جھڑ جائیں گے۔ اسی وجہ سے نماز جنازہ میں بھی صرف تکبیرات ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی انسان کی اصل میں گناہوں کی معافی کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز عید میں بھی تکبیرات کا کہا گیا۔ نماز عید میں، نماز عید کے علاوہ تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ الفاظ تکبیرات کے اللہ کو بڑے پسند، میرے اللہ کو بڑے پسند۔ ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں، نبی اسلام نے کہا تھا، اربع کلمات احب الی خیر من الدنیا وما فیہا، میرے رب کو تو بڑے پسند ہے چونکہ تکبیرات کے کلمات ہیں۔ رہی بات رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا 4 کلمات ایسے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ یہ ایک طرف ہوں اور پوری دنیا، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی لال، ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف، ان 4 کلمات کا ثواب ایک طرف۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مجھے کہا جائے یہ پوری دنیا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ لینا ہے یا ان 4 کلمات کا ثواب لینا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان 4 کلمات کا ثواب ان پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہر چیز سے زیادہ ہے، میں ان 4 کلمات کا ثواب لینا پسند کروں گا، پوری دنیا کو چھوڑ دوں۔ اتنے عظیم کلمات،
اللہ اکبر، جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آتا ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے سورہ فاتحہ میں انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، میرا رب وہ ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے، تو میرا رب کیا جواب دیتا ہے؟ مجدنی عبدی، یہ وہ میرا بندہ ہے جو میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ میرے رب کو اپنی بڑائی کے کلمات، بزرگی کے کلمات بڑے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، اور جس انسان کے منہ سے یہ کلمات نکلے وہ انسان اللہ کے ہاں محبوب اور اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سارا دن اس کا اہتمام کریں، تکبیرات کثرت سے زیادہ پڑھیں، اور آج کے دن ایک اور سنت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کہا پیٹ کر کے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے لوگو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہے، سارا دن محنت، سارا دن کوشش کرتی رہتی ہے، رات ہوتی ہے تو خود ہی اس کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، خود ہی محنت کی، خود ہی بنایا، رات کا ٹائم ہوا خود ہی توڑ دیا، خود ہی ختم کر دیا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا مطلب ہے؟ نیکیاں کر لی ہیں، اچھے اعمال کر لیے ہیں، پورا رمضان عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نوافل کا اہتمام کیا، سنتوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوتیں کی، یہ مسلمان رمضان میں مسجد میں آتا رہا، مسجد میں 2-2.5 صفیں اضافی بڑھ گئی عام حالات کے اعتبار سے۔ کیوں؟ مسلمان آ رہے ہیں رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہی مسلمان جب اسی عید والے دن کی ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو مسلمان غائب ہو جاتا ہے، پھر اگلے رمضان میں نظر آئیں گے۔ اس طرح کے مسلمان نہ بنے۔ رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں کی ہیں، اللہ کی قسم مجھے جب وہ حدیث یاد آتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی اسلام نے کہا تھا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال، جس انسان نے فرضی نماز جان بوجھ کے ایک بھی چھوڑ دی، ایک فرضی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کے سستی کرتے ہوئے فرض نماز چھوڑ دی، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ میری الفاظ نہیں ہیں، فقد کافرہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، بہت بڑی وعید ہے۔ ایک انسان سارا رمضان محنت کرتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی، مکمل رمضان میں قیام کیا اور لگا رہا، لیکن جو ہی رمضان مکمل ہوا شیطان سارے کے سارے کھلے آزاد ہوئے، اس کا بھی شیطان آزاد ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رمضان آئے گا پھر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کا بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والا انسان جب فرض نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند لگتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، فرضی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری عمل ہے کہ رمضان میں جس طرح ہمارا جوش، ہمارا جذبہ اوپر تھا، ہمارا جذبہ ہائی لیول پہ تھا، اور ہم کہتے تھے کہ ہم نے نماز کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اور تب تک مسجد سے باہر نہیں جانا جب تک سنتیں مکمل ادا نہ کر لیں۔ لیکن جو ہی رمضان مکمل ہوتا ہے ہمارا ایمان ہائی لیول سے نیچے آ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار اگلے رمضان کریں گے، یا کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، اور یار عید میں تو چلو ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، مہمان آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے بہانے۔ یہ سارے بہانے انسان کے دنیا میں ہیں، اللہ کی قسم ان میں سے ایک بہانہ بھی قیامت والے دن کام نہیں آئے، ایک بہانہ بھی کام نہیں آئے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح رمضان میں کرتے رہے اس طرح آئندہ بھی اس کو جاری رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لیتا، 6 روزے
رمضان کے اور ساتھ 6 روزے شوال کے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے، پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ یہ چھوٹی بات نہیں۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو پورے سال کے روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو 1 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ 1 مہینے کے روزے ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی، لیکن پورے رمضان پورے سال کے روزے رکھنے ہوں، یہ تو ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، سیدھی سادی سی بات ہے۔ لیکن اس انسان کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہو، اس کی محنت کے بغیر، مشقت کے بغیر، تو اس انسان کو اور کیا چاہیے؟ صرف 6 روزے، صرف 6، جہاں پہ 30 29 رکھ لی ہیں وہاں پہ 6 تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد، یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ نہ ہو کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد انسان کمزور پڑ جائے۔ کہا جس طرح رمضان میں نیکیوں کو جاری رکھا ہے، آگے بھی جاری رکھو۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا، جو انسان ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا، 3 روزے ایام 20 کے، کہا اس کو مکمل مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، سارے مہینے کے روزوں کا ثواب۔ ہر مہینے 3 رکھ لو، مکمل مہینے کے روزوں کا ثواب۔ رمضان کے ساتھ شوال کے 6 رکھ لو، مکمل سال کے روزوں کا ثواب۔ یہ پیکج ہمارے لیے دیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ ہم نیکی کو جاری رکھ سکیں۔ تھوڑی سی نیکی کر لی، بعد میں چھوڑ دی، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، او کما قال، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کوئی عمل اگر محبوب ہے تو وہ کون سا ہے کہ جس میں انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک انسان روزانہ بلا ناغہ اللہ کی راہ میں 10 روپیہ صدقہ کرتا ہے، روزانہ کرتا، کوئی ناغہ نہیں کیا اس نے۔ اور ایک انسان مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا، چاہے زیادہ ہی کرے، اس کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو یہ 10 روپے والا بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل میں ہمیشگی ہے، اس کے عمل میں دوام ہے، یہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہے۔ اس کے عمل میں کیا ہے کہ یہ انسان روزانہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے مال میں اللہ کا حق موجود ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہے، اس وجہ سے اللہ کو یہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تعداد مطلوب نہیں ہوتی، کوالٹی مطلوب ہوتی ہے کہ اس انسان نے میری راہ میں کیا کیا، وہ کتنا ہے نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اس کو دیکھتا، لیکن کوالٹی دیکھی جاتی ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی پوائنٹ والی بات ہے کہ شیطان آپ کو پتا ہے کھل چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے۔ جو رمضان میں شیاطین بند کر دیے گئے تھے، اللہ نے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ اب پورے سال میں شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کے اعمال ضائع کروائے، جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں اس کو ضائع کروانے کی کوشش کرے گا۔ جتنے بھی لوگوں نے رمضان میں نیکیاں کی، اب ان کو 2-3 طریقوں سے ضائع کروائے گا۔ ایک تو شرک کروا کے ضائع کروائے گا، جب انسان شرک کر لیتا ہے تو اس کی پچھلے سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بدعت پر عمل کروا کے انسان کو سنت سے ہٹائے گا، بدعت پر عمل کروائے گا، وہ بھی انسان کی نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے۔ اسی طرح زبان کے کئی ایسے جملے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے، وہ جملے انسان کے منہ سے کہلوائے گا، انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ 1-2 مرتبہ اس پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں، نبی اسلام نے کہا تھا انسان عام چلتے چلتے بول چال میں ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ میرے رب کو اتنا ناپسند لگتا ہے کہ میرا رب یکتب اللہ لہ سخطہ الی یوم یلقاہ، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس انسان پر ناراض ہو جاتا ہے، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ انسان کی زبان پہ آیا، بول دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس انسان کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی زبان سے کیا بولا۔ آج ہمارے یہاں اکثر جملے ایسے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم اپنے 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کریں، اپنی بول چال کی 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کریں، بعد میں ہم خود اس کو سن نہیں سکتے، یہ ہم نے کیا بول دیا۔
ہم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیوں ہم اکثر الفاظ ایسے بول جاتے ہیں جو کہ ہم خود بولنے نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہا, ہمارا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں رہا. جو منہ پہ آیا بول دیتے, جو منہ پہ آیا بول دیتے, نہیں دیکھتے بڑا ہے چھوٹا ہے, نہیں دیکھتے کوئی سی بات کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے, نہیں دیکھتے کہ نیکی والی بات ہے برائی والی بات ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو وہ جملے بہت ناپسند لگتے ہیں جو انسان اپنی زبان سے بے احتیاطی میں نکالتا ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے بولیں تاکہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں, اور سوچ سمجھ کے نیکی کے راستے پر چلیں تاکہ شیطان انسان کو گمراہ نہ کر دے. وہ شیاطین جو کھلے ہیں وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, جن بھی ہو سکتے ہیں. کئی ایسے انسان ہیں جو کہ بظاہر تو انسان ہے لیکن حقیقت میں شیطان ہے. ان کی تمام حرکات شیطانوں کی طرح ہوا کرتی ہیں. ان سے بھی بچنا چاہیے اور اصل شیطانوں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.